لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. صلوات بھیجنے محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے، نمایاں کر کے، واضح کر کے بتایا جا چکا ہے. عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کل عرض کی تھی کہ دین کے معاملے میں چونکہ جبر نہیں ہے، اس لیے یہ سوال کہ فلاں آدمی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی اور فلاں امام لڑے کیوں نہیں اور فلاں خاموش کیوں رہ گئے، یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے پیش نظر دین تھا، اور دین کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. عوام الناس کون سی پالیسی پسند کرتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ کی کیا پالیسی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جو پبلک کے نمائندے ہوں گے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے. ہندوستان جمہوری ملک ہے، ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتا ہے آدمی، تو جو ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتا ہے وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کا ووٹر کیا چاہتا ہے. اس کا تجربہ ہمارے ملک میں بچے کو ہے. تو اگر آپ کو ووٹ کے ذریعے چنا گیا ہے تو آپ کی نظر اپنے ووٹر پر رہتی ہے کہ ہمارا ووٹر ہم سے ناراض نہ ہو جائے. جس کو اللہ نے چنا ہے اس کو ووٹ نہیں چاہیے آپ کا، اس کی نظر اللہ پر رہتی ہے کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. لہذا جمہوری بنیاد کے اوپر ووٹ سے چنا جانے والا وہی کرتا ہے جو اس کا ووٹر چاہتا ہے. جو منتخب کردہ پروردگار ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد. پیغمبروں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، عوام کیا چاہتے ہیں، پبلک کیا چاہتی ہے، بلکہ یہ تو بات یہاں تک ہے کہ جب پہلا پیغمبر بن رہا تھا، بلکہ بن بھی نہیں رہا تھا، اللہ نے اس کے بنانے کا ارادہ کیا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی بنایا نہیں تھا، بنانے والا ہوں. تو اس وقت ملائکہ تک نے یہ بات کہی تھی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، انہوں نے اپنے کو پیش کر دیا تھا کہ ہم تو تسبیح تقدیس کرتے ہیں، ہم تو عبادت کرتے ہیں. فرشتے ہیں نا، تو یہ تو عبادت کرتے ہیں، ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے، خون ریزی کرے. مگر چونکہ بات ملائکہ کی طرف سے تھی لہذا ان کو یہ کہہ کے خاموش کر دیا گیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم. بس اتنا سننا تھا کہ وہ ادب سے چپ ہو گئے، بس اب اس کے آگے نہیں. لیکن اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ خلافت الہی وہ شے ہے کہ ملائکہ کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی. تو اب اگر انسانوں کے دل میں تمنا ہو تو حیرانی کی بات نہیں ہے. لیکن ملائکہ نے مخالفت نہیں کی، مخالفت نہیں کی. جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدے میں جھک جاؤ تو جھک گئے اور تعظیم کر لی انہوں نے. لیکن ہاں ایک ایسا بھی تھا جس نے نہیں کی تعظیم. یہی سے کشمکش چلی رشد و غی کی. دیکھیے میں آپ کو تاریخ سنانا ہوں. قد تبین الرشد من الغی، ہم نے گمراہی کو، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتایا. یہ آغاز ہو رہا ہے رشد و غی کی کشمکش کا.
مشکل یہ ہے کہ یہ لفظ عربی ہیں دونوں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ میرے بچے سوچیں گے یہ کیا بولتے ہیں. رشد کے معنی ہیں ہدایت اور غی کے معنی ہیں گمراہی. رشد کے معنی ہیں ہدایت اور غی کے معنی ہیں گمراہی. تو اس کو بالکل آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کربلا کے میدان میں حسین جو تھے وہ رشد تھے اور یزید جو تھا وہ غی تھا. اب یہ لفظ عربی بھی ہیں, تھوڑی مشکل بھی ہیں, بولنے میں بھی ذرا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں آئے, اس لیے بات ہے. تو رشد و غی کی کشمکش, نیکی و بدی, اچھائی و برائی کی کشمکش وہیں سے شروع ہوئی. آدم اچھائی کا سمبل تھے, اچھائی کی علامت تھے, نبی تھے. وہیں پر شیطان برائی کا سمبل بن گیا, برائی کی علامت بن گیا. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو درست کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کو سجدہ کرنا. اللہ خالق روح ہے, اللہ کے روح نہیں ہے. من روحی, میں اپنی روح پھونک لوں. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ روح ہی کیا ہے, اللہ کی روح کیا چیز ہے, کہ ہمارے انوار تھے جو پیکر آدم میں داخل کیے گئے. اچھا, تو اب یہ سمجھیے کہ پیکر مٹی کا تھا, انوار محمد و آل محمد نوری تھے. تو نور کا رشتہ جب مٹی سے ہوا تو مٹی اس قابل ہوئی کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں. اب نہ پوچھئے کہ ہم علم تعزیے کو کیوں چومتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد و آل. اب سمجھے آپ, دیکھیے بالکل سمپل فلسفے ہیں, اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے. پیکر آدم کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اسے درست کر لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اور میں اس میں اپنی روح پھونک لوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم لوگ اس کا سجدہ کرنا. فرشتوں نے سنا, فرشتے تھے جو گئے سجدے میں. فسجدوا, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. یہ قرآن ہے, میں حدیث یا کوئی کتاب بتا نہیں پڑھ رہا ہوں. فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر, ابا واستکبر, اس نے انکار کیا. اللہ کے آرڈر کو اللہ کے کرنے میں اس نے انکار کیا, ڈینائی کیا اس نے. ابا, انکار کیا اس نے. واستکبر, اور اس نے اپنے کو بڑا سمجھا. معلوم ہے کہ حکم خدا سے انکار کرنے والا بھی قابل مذمت ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے کو بڑا سمجھنے والا بھی قابل مذمت ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ تو کافروں میں سے ہو گیا. معلوم ہے خالی اللہ کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا, جو اللہ والے کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تو اب یہاں سے کشمکش شروع ہوئی. اور جب اس نے انکار کیا اور نہیں سجدہ کیا تو مزاج مشیت برہم ہوا اور اس سے سوال کیا گیا کہ استکبرتا ام کنت من العالین. سنیے گا کیا بات ہے یہ خدا کی. استکبرتا ام کنت من العالین,
تو نے تکبر کیا, تو نے اپنے کو بڑا سمجھا, یا تو بڑے لوگوں میں تھا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ بڑے لوگ کون ہیں؟ ابھی لوگ تو ہیں ہی نہیں, پہلا آدمی تو بنا ہے. ابھی بڑے لوگ تو ہیں ہی نہیں, ابھی پہلا آدمی تو بنا ہے. ابھی بڑے لوگ کا بھائی, لوگ تو بعد میں آئیں گے جب نسل آدم چلے گی, جب لوگ ہوں گے. اس میں چھوٹے بھی ہوں گے, بڑے بھی ہوں گے, مالدار بھی ہوں گے, مفلس بھی ہوں گے, عالم بھی ہوں گے, جاہل بھی ہوں گے, سب ہوں گے. لیکن ابھی کہاں ہیں لوگ؟ کلیکٹیو ناؤن ہے نا, کئی ہو تب لوگ ہوتا ہے, ایک ہو تو آپ نہیں کہیں گے لوگ آ رہا ہے. ہاں, کئی ہوں جب لفظ لوگ کا استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں. آپ کی زبان ہے, آپ جانتے ہیں. ایک آئے گا کہیں گے ایک آدمی آ رہا ہے, اور جب کئی آئیں گے تو ہم نے کہا ہم نے دیکھا وہاں پہ کچھ لوگ آ رہے تھے. تو لوگ آ رہے تھے مانے بہت سے آ رہے تھے. آلین, علی, یہ لفظ آپ جانتے ہیں نا, علی ہی سے بنا ہے. استکبرت ام کنت من العالین, تو نے تکبر کیا یا بڑے آدمیوں میں تھا؟ کون تھا تو؟ معلومات جس وقت آدم کے پیکر کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے اس وقت کچھ بڑے آدمی موجود تھے جن کو آدم کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب ڈھونڈنے نکلیے چراغ لے کے ان آدمیوں کو, تو بتائے گا کون؟ سوال یہ جو اس وقت ہو وہ بتائے. آدم ہی تھے, جو کچھ بھی تھے لے دے کے وہی تھے جو بنے تھے. تو ان سے پوچھئے کہ آپ کی خلقت سے پہلے کچھ لوگ تھے؟ تو آدم کہتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا, خلق ہوا, مجھ میں روح پھونکی گئی تو میں نے عرش پر کچھ نام لکھے دیکھے. عرش پر کچھ نام لکھے دیکھے تو میں نے پروردگار سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ محمد, یہ علی, یہ فاطمہ, یہ حسن,